سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 10۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا تبارک الذی بڑی ہی برکتوں والی ہے وہ ذات ان شاء جعل لك خیرا من ذلك اگر وہ چاہے تو وہ آپ کے لیے بنا دے اس سے بھی بہتر جنات ایسے باغات تجری من تحتها الانہار جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا اور آپ کے لیے بنا دے عالی شان محلات بل كذبوا بالساعة بلکہ ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے قیامت کو جھٹلایا بھڑکتی ہوئی آگ کو اذا رأتهم من مکان بعید جب یہ لوگ اس کو دیکھیں گے دور سے سمعوا لها تغیظا وزفیرا تو سنیں گے اس کی چیخ و پکار اور اس کا چلانا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا اور جب ڈالے جائیں گے اس آگ میں ایک تنگ جگہ سے مقرنین زنجیروں میں جکڑے ہوئے دعوا هنالك ثبورا وہاں پکاریں گے ہلاکت کو لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا آج ایک ہلاکت کو مت پکارو وادعوا ثبورا کثیرا بلکہ کئی ہلاکتوں کو پکارو قل اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اذالک خیر کیا یہ بہتر انجام ہے ام جنت الخلد یا وہ ہمیشہ کے باغات التی وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے کانت لہم جزاء و مصیرا جو ان کے لیے بدلہ ہوگا ٹھکانہ ہوگا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین اور اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کان علی ربک وعدا مسئولا یہ تیرے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو پورا کیا جائے گا۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف سے
پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات اور ان کا مختصر جواب دیا تھا۔ ایک اعتراض ان کا بڑا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے پاس مال و دولت کیوں نہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبوت، رسالت، اللہ کا پیغام وہ شخص لے کے آئے جو بہت بڑا مالدار ہو، بہت بڑا سردار ہو، بہت بڑا وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ دار ہو، وہ لے کر آئے پیغام اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اکثر انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اس طبقے میں سے رکھا ہے جس کی اکثریت ہے مڈل کلاس، غریب غربا، فقراء اور مساکین۔ تو یہ ان کے لیے رکاوٹ بن گئی کہ جناب اس کے ساتھ ہم کیوں چلیں۔ اور دوسرا اعتراض یہ کرتے کہ اگر یہ واقعی اللہ کا نبی ہے تو یہ ہماری طرح تجارت کیوں کر رہا ہے، ہماری طرح بازاروں میں کیوں پھرتا ہے، اس کے بیوی بچے کیوں ہے، اس کی ضروریات کیوں ہے، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ پانی کیوں پیتا ہے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کہ نبی اور رسول تو وہ ہونا چاہیے جو ان ساری چیزوں سے پاک ہو۔ اللہ پاک نے اس کا ایک تو اجمالی جواب گزشتہ آیات میں دیا۔ ان آیات مبارکہ میں جو پہلا اعتراض ہے کہ یہ اس کے پاس مال و دولت کیوں نہیں، سرمایہ دار کیوں نہیں، یہ غریب مسکین کیوں ہے، فقیر کیوں ہے، یہ فقراء اور مساکین کے طبقے سے کیوں تعلق رکھتا ہے، اس سوال کا جواب اللہ پاک نے اس انداز سے دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں چاہوں، اگر اللہ چاہے تو یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے اللہ آپ کو دنیا کے اندر ایسے شاندار محلات دے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہ ہو، اور اگر اللہ پاک چاہے تو دنیا کے اندر آپ کو اتنے عالی شان محل دے کہ دنیا ان کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے تو بہت بڑا اور عالی شان، ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ گھر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا، اور ساری دنیا میں سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا مال و دولت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا۔ اور مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ پیشکش بھی کی تھی، اللہ پاک نے میرے سامنے یہ پیشکش کی بھی تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم پورے وادی بطحائے مکہ کو سونے کا بنا دیں، سارے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، اور سارے پہاڑ سونے کے بن کر یہ نہیں کہ یہیں پہ کھڑے رہے، جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں، آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ لیں۔ اتنا بڑا مالدار دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے مال کی پیشکش کی گئی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانے کے لیے ملے، حمدتو کا وشکرتو کا، تو میں کھا کے تیری تعریف کروں اور تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن مجھے کھانے کے لیے نہ ملے اور میں صبر کر کے تجھے راضی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خود اس زندگی کو پسند کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِي مسکینہ، اور اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ موت عطا فرما، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور اے اللہ کل قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ خود پسند کیا ہے اس زندگی کو۔ ایک موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے
کسی بات پہ آپ کی ناراضگی ہو گئی، ہو جاتا ہے گھروں کے اندر، کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، تو ظاہر ہے پریشانی ہونی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور ان کے لیے بہت بڑا فخر اور اعزاز تھا کہ میری بیٹی اللہ کے محبوب کے گھر میں، تو وہ اپنی بیٹی کو آگے ناراض ہونے لگے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریس نہ کیا کر، وہ اللہ کے محبوب کو بڑی پیاری ہے، کہیں اس کی ریس میں تو اس گھرانے سے ٹوٹ نہ جائے۔ پریشان کہ کیا ہو گیا، تو تحقیق حال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے۔ آپ اوپر کسی بالا خانے میں تھے، نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، اس کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرتے، اپنے بالا خانے میں چلے جاتے۔ صحابہ مسجد میں بیٹھ کے روتے کہ اللہ کے محبوب کی کیا حالت ہو گئی، صورتحال سامنے نہیں آ رہی، رعب اور دبدبے کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیسے پوچھے۔ حضرت عمر نے دربان سے جو دروازے پہ کھڑے تھے صحابی، ان سے کہا اللہ کے محبوب سے کہو کہ عمر ملنا چاہتا ہے۔ وہ پیغام آپ تک پہنچایا گیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی۔ پھر پیغام بھیجا، پھر خاموشی، پھر پیغام بھیجا، پھر خاموشی۔ تیسری یا چوتھی دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے کمرے میں داخل ہوئے تو صورتحال کیا تھی، گرمی کا موسم تھا، اور مکہ مکرمہ میں ویسے بھی گرمی سخت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جسم چادر ہٹی ہوئی تھی اور چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے اوپر، یہ جو پتوں کی، کھجور کے پتوں کی بنی چٹائی، اس چٹائی پہ بغیر کسی چادر اور بچھونے کے، اور اس کے خوبصورت جسم کے اندر اس کے نشانات بھی نظر آ رہے تھے۔ تو پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی منظر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کتنا بڑا مقام دیا۔ تو آپ کہنے لگے کہ اے نبی اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسرا، یہ دنیا کے بادشاہ جو اللہ کے دشمن بھی ہے، وہ تو اتنی عیش و عشرت میں اور آرام دہ گدوں پہ اور تکیوں پہ، اور اللہ کا محبوب اور لاڈلا رسول اس طرح چٹائی کے اوپر۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے آپ کو عظمت اور شان عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ساری دنیا کی بادشاہتیں اللہ نے آپ کے قدموں میں رکھی، لیکن بادشاہوں میں رہ کر، بادشاہت جیسی زندگی میں رہ کر فقیری کرنا، یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، آپ نے فرمایا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا ابھی تک اسی میں ڈوبے ہوئے ہو، ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہو؟ کیا اس بات پہ راضی نہیں کہ یہ سب کچھ ان کے لیے دنیا میں ہو اور یہ سب کچھ ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ کیا اس پہ راضی نہیں؟ حضرت عمر نے پھر پہلا سوال کیا کہ کیا آپ نے طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، کوئی طلاق نہیں دی۔ تو اس کو سن کے حضرت عمر نے زور سے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر بلند کیا، تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے کہ حالات ٹھیک ہیں، خراب نہیں۔ مسجد میں بیٹھے صحابہ بھی خوش ہو گئے کہ عمر نے تحقیق حال کر کے ہم تک خبر پہنچا دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کا جی بہلایا جائے، پاس بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے محبوب، جب ہم مکہ میں تھے تو مکہ میں ہم بیویوں پہ غالب تھے، کیونکہ مکے کی دھرتی ذرا سخت ہے، پتھریلے پہاڑ ہیں، علاقے کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ پٹھانوں کے اندر
بہادری، دلیری اور سخت دلی اور جرت، یہ علاقے کے اثرات ہیں۔ اور ہم پنجابی بغیر ککڑ پھس پھس ایسے، نہ ہمارے اندر کوئی پاور، نہ طاقت، نہ ہم کوئی فیصلہ کرنے میں آزاد۔ تو بہرحال مکے کے اثرات تھے۔ آپ نے حضرت عمر نے عرض کی اللہ کے محبوب وہاں بیویاں ہم سے ڈرتی تھیں، اور مدینہ منورہ کے جو لوگ ہیں نرم دل لوگ ہیں، ان کی بیویاں ان پہ حاوی تھیں، اور جب سے ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کی بیویوں کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویوں نے بھی رنگ پکڑ لی، اب وہ بھی ہمیں ستانے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سن کے مسکرانے لگ گئے، وہ صورتحال تو یہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حضرت عمر نے، اور نیچے تشریف لائے اور صحابہ کو خوشخبری سنائی۔ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں 1 مہینے تک بیویوں سے ملاقات نہیں کروں گا، تو آپ نے اپنی قسم پوری کی، اور مہینہ پورا کر کے پھر آپ اپنے گھروں میں تشریف لے گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فقیرانہ زندگی جس کو آپ نے خود اختیار کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب یہ کیا چاہتے ہیں، اگر میں چاہوں تو یجعل لک، تیرے لیے ایسے محلات بناؤں، قصورا، شاندار محلہ، اور ایسے باغات بنا دوں کہ جن کے سامنے نہریں چل رہی، یہ سوچ بھی نہیں سکتے میں تجھے ایسی چیزیں عطا کر دوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوتا تو آج غریبوں کی دستگیری کون کرتا، آج امیروں کے اشارے چونچلے ہوتے، آج فقیر، غریب، مسکین وہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ میں اس زندگی میں ہوں جو زندگی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں صبر نصیب فرمائے۔ یہ دوسروں کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور گھر اور بنگلے اور گاڑیاں دیکھ کے ہمارے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے، ہمارے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہمیں اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو دل میں خیال کیا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میرے پاس جوتا نہیں، پاؤں تو سلامت ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب انہوں نے تجھے نہیں جھٹلایا، انہوں نے مجھے نہیں جھٹلایا، بل کذبوا بالساعہ، بلکہ ان ظالموں نے قیامت کو جھٹلا دیا۔ اگر کسی کے سامنے یہ بات ہو نا میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے، تو پھر کس کی جرت ہے کہ اس پیشی کو سامنے رکھ کے پھر اللہ کی نافرمانی کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ آج دنیا میں اگر کسی کو پتہ ہو کہ یار میں نے یہ جرم کیا تو تھانے میں حاضری دینی پڑے گی، عدالت میں، کورٹ میں، کچہری میں گھسیٹا جاؤں گا، تو بندہ جرم کرنے سے ڈر جاتا ہے۔ وہی جرم کرتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ کورٹ بھی میری جیب میں، کچہری بھی میری جیب میں، وکیل بھی میری جیب میں، کوئی کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا، وہی جرائم کرتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے جس کے دل دماغ میں یہ خناس بھر جائے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی پیشی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کچھ جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا وہ کچھ نہیں ہوتا یار، یہ جو جملہ ہے بڑا خطرناک جملہ ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر کسی نے خیر کیا ہوگا وہ بھی سامنے نظر آئے گا، ایک ذرے کے برابر شر کا عمل ہوگا وہ بھی سامنے نظر آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب اصل ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، اور جو قیامت کے منکر ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا، جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے ان کے لیے سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی۔ اور وہ آگ کیسی ہوگی؟ اذا رأتهم من مکان بعید، جب اس کو دور سے دیکھیں گے، دور سے دیکھیں گے، میلوں نہیں،
ہزاروں میلوں دور سے جہنم کی چنگاڑیں سنائی دیں گے۔ سورۃ فجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جس دن جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا۔ ترمذی شریف حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جہنم 70,000 زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ اس کے باوجود وہ اپنے غیظ، غصے، جوش اور اپنی چنگاڑ کی وجہ سے ان فرشتوں کے قابو سے باہر ہو رہی ہوگی۔ فرمایا اس منظر کو دیکھ کر ما بقا من نبی مرسل الا جسا علی رکبتیہ، کوئی اللہ کا برگزیدہ نبی بھی ایسا نہیں بچے گا جو گھٹنوں کے بل زمین پہ گر نہیں پڑے گا، وہ بھی اس منظر سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور پکارے ہوں گے نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ ایک واحد ہستی اس دن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی، جن کی زبان پہ اس دن بھی کیا ہوگا؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ اللہ نے ہمیں ایسے محبوب اور شفیق نبی عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں دور سے جب اس کو دیکھیں گے سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، اس کے غیظ و غضب کو سنیں گے اور اس کی چنگاڑ کو اور اس کے جوش کو سنیں گے۔ حضرت ابو وائل، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ایک صحابی، اور یہ 3 صحابی اکٹھے کسی جگہ چلے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا لوہار کی بٹھی لگی ہوئی تھی، اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کی دہشت اور اس کی چنگاڑ، آپ حضرات نے شاید دیکھا ہو جہاں لوہا گرم کیا جاتا ہے آگ وہاں بہت سخت اور تیز ہوتی ہے، آگ کا جوش ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے، اور جو یہ دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 گنا زیادہ تیز۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ان میں ایک صحابی تھے، وہ اس کی چنگاڑ اور اس کی آواز اور اس کا جوش، اس بھٹی کی آگ کو دیکھ کر ان کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور اسی بے ہوشی میں دوپہر تک، صبح سے دوپہر تک اسی بے ہوشی میں رہے اور پھر انتقال فرما۔ یہ ان کے دل میں اللہ کی ان آیات کا یہ یقین تھا کہ جب یہ دنیا کی آگ کا یہ خوف کا عالم ہے تو آخرت کی آگ کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے اذا القوا منہا مکانا ضیقا، جب ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا تنگ جگہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ایسے ٹھوک دیا جائے گا جیسے کسی کیل کو دیوار میں ٹھوک دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بہت کھلی جگہ ہوگی، زبردستی تنگ جگہ میں گھسیڑ دیا جائے گا، جیسے آج بھی دشمنوں کو یا قیدیوں کو تنگ و تاریک کوٹھیوں میں رکھا جاتا ہے، اور ان کو بھی فرمایا اسی طرح تنگ و تاریک جگہ میں گھسیڑ دیا جائے گا، اور اس طرح کے مقرنین یہ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ دعو ہنالک ثبورا، اور وہاں پہ پھر پکاریں گے کہ ہائے برباد ہو گئے، ہائے لٹ گئے، ہائے ہلاک ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے شیطان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو شیطان کہے گا ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی۔ تو اس کو کہا جائے گا اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو بھی کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کو مت پکارو، ایک دفعہ مت کہو میں برباد ہو گیا، آج یوں کہو میں ہزاروں دفعہ برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ میرے محترم دوستو، یہاں دنیا کے اندر ایک دفعہ بندہ ندامت کے ساتھ کہے کہ ہائے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، ایک مکھی کے سر جتنا آنسو کا قطرہ باہر نہ نکلے، آنکھ میں ہی آ جائے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہاں انسان آنسوؤں سے روئے گا، پیپ سے روئے گا، خون سے روئے گا، چلائے گا، افسوس کرتے ہوئے اپنا بازو کھا جائے گا، لیکن وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا،
بلاؤ جتنی مرضی ہلاکتوں کو، وویلے کرو، شور مچاؤ، کوئی نہیں سنے گا یہاں۔ اب ایک طرف یہ انجام ہے، یہ صورتحال ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں اذالک خیر، کیا یہ انجام بہتر ہے ام جنت الخلد، یا وہ ہمیشہ کے باغات، ہمیشہ کے باغات جہاں پہ جن کا التی وعد المتقون، جن کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، یہاں اگر آپ غور کریں قرآن پاک کے مضمون پر تو ہونا تو چاہیے تھا کہ الذی وعدک، اے محبوب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض ہو رہا تھا نا، تو کہا تو یہ جانا چاہیے تھا کہ یہ انجام بہتر ہے یا وہ جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا۔ لیکن قربان جائے اللہ رب العالمین کی رحمت عام پر، اللہ نے ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا، التی وعد المتقون، جس کا سارے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے پہلے درجے کا متقی وہ ہے جو کفر اور شرک سے بچے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس معنی میں ہم سب متقی بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ ہم مومن ہیں، کافر نہیں ہیں، ہم توحید والے ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں توحید پہ ہی موت نصیب فرمائے۔ تو اس معنی میں ہم سارے متقی بیٹھے ہیں، یہ پہلی سٹیج ہے تقوی کی۔ اس لحاظ سے یہ جنت کا وعدہ ہمارے لیے بھی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس سے اگلا درجہ ہم نے حاصل کرنا ہے تقوی کا، وہ ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اللہ ہمیں یہ درجہ بھی نصیب فرمائے، اور اس سے اوپر والا اور اس سے اونچا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان صغیرہ گناہوں سے اور مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں سے بھی بچے۔ اللہ ہمیں یہ تقوی کی اعلیٰ سٹیج بھی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال جس درجے کا کوئی متقی ہے اس کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت، ہمیشہ کی جنت نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ فرماتے کانت لہم جزاء و مسیرا، یہ ان کا بدلہ ہوگا، یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ ٹھکانہ کوئی 2 4 20 سال 100 سال کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور وہاں ملے گا کیا؟ فرمایا جو جنتی چاہے گا، جو جنتی چاہے گا، لہم فیہا ما یشاؤون۔ ایک ہے اللہ کی چاہت، دنیا کے اندر چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اور یہ قدرت اللہ پاک جنت کے اندر جنتی کو دے دے گا کہ اب تو جو چاہے گا وہ ہوگا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ تمہاری نظر میں ناممکن ہوگا تو اللہ اس کو بھی ممکن بنا دے، وہ بھی تمہیں ملے گا۔ کسی نے حضرت مولانا زاہد سرفراز خان صاحب سے، صفدر سے، رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاذ بھی ہیں، دورہ تفسیر بھی ان سے پڑھا، گجرانوالہ کی عظیم شخصیت، عالم اسلام کی عظیم شخصیت، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت جی کیا جنت میں حقہ بھی ہوگا؟ جنت میں حقہ بھی ہوگا؟ حقے کا شوقین ہوگا بیچارہ، کیا جنت میں حقہ بھی ہوگا؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہوگا تو وہ سب کچھ جو تم چاہو گے، لیکن حقے تے آگ ترن واسطے آگ تے دوجے پاس میں لے آنی پڑنی، آگ ادھر سے ملے گی۔ تو بہرحال وہاں پہ اللہ پاک دل اتنے صاف ستھرے کر دے گا کہ خواہش ہی اچھی چیزوں کی پیدا ہوگی، غلط چیزوں کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی۔ تو وہ اچھی چیزوں کی جو خواہش ہوگی وہ اللہ سب پوری کرتا جائے گا، اور یہ خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اب بتاؤ، فیصلہ کرو کہ تم نے کون سی زندگی اختیار کرنی، کون سا تمہیں انجام چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کون کرے گا؟ یہ باغات اور یہ نہریں اور یہ سب کچھ، یہ خوشگوار زندگی کون دے گا؟ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وعدہ تیرے پروردگار کے ذمے ہے۔ اور آگے لفظ کیا فرمایا؟ مسئولہ، جس کے متعلق پوچھا جائے گا۔
اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ ہے کسی میں ہمت؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن اس نے اپنی رحمت سے اپنے ذمے اس طرح کر لیا کہ جیسے دنیا میں کسی سے پوچھا جا سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ وعدہ بھی ایسے ہی پورا ہوگا کہ مجھ سے پوچھا جا سکے گا کہ پورا کیا کہ نہیں کیا، میں پورا کر کے دکھاؤں۔ اور اللہ اپنے وعدوں کا سچا اور پکا ہے۔ اور اب فیصلہ کرنا میرے محترم دوستو میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہمیں کون سی زندگی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو یہ زندگی ملے گی، شیطان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو وہ زندگی ملے گی۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قدم پر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہمارے مدرسے کے استاد مولانا افتخار الحسن صاحب، ان کے والد محترم کل انتقال فرما گئے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دعا فرمائے آج جو درس ہوا، جو اب تک ہم نے اعمال کیے اور جو سارا دن میں ہم پڑھائی کریں گے، اعمال کریں گے، اللہ اس سب کا اجر و ثواب مولانا افتخار الحسن صاحب کے والد کو پہنچا۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی سیئات کو معاف فرما، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جتنے سوگواران ہیں یا اللہ مولانا افتخار صاحب سمیت سب کو صبر جمیل نصیب فرما، صبر جمیل نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔